दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे। और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे को थूक रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताते हुए कहने लगे, ये क्या हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारी है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान था, एक बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके आवाम को कोई परेशानी पेश आती, उसके लोगों को कोई परेशानी होती, तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर भी हो जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस होने लगी। वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वुजू किया और नमाज़े तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि उसे अभी महल से निकल जाना चाहिए। वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, आज मैंने गलियों में निकल कर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबराते जा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं और देखते हैं। फिर वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की नमाज हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई, उसके बाद उन्होंने नमाज़े फजर अदा की। फिर भेष बदलकर ईरान की गलियों में निकलकर खड़े हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बड़े अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी पड़ा हुआ है। बादशाह उसके करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये तो बेहोश है या तो मर चुका है, आप इसे देखो। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच गए होते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर के बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, वो सब के सब उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने अपना भेष बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग उसको जानते हैं, इस तरह से ये मुर्दा पड़ा हुआ है और उसे उठा भी नहीं रहे, बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ जी, इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन सुल्तान को पहचान ना सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है जी, हमें क्यों बुलाए जा रहे हो? सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है, यकीनन इसके मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? और तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो, लानत कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है कि ये शहर के नए हैं। ये बहुत बुरा और गुनहगार जानी इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं है? क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? और यहाँ पर एक मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को कोई तौफीक नहीं हुई इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इस बात की इत्तला करे। चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा, बिला वजह रोए जा रही है, किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है
کہ انسان اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے، نہ جانے بخشا جائے گا بھی یا نہیں۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ سوچو، انگور کے بیلے کے نیچے موت ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے اسے یہاں تک تو پہنچا دیا ہے، مگر اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئے۔ یہ بہت بڑا بدکار آدمی تھا، گنہگار تھا، اور ہم لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ اسے یہاں تک لے کر آئے ہیں، آپ ہی جانے اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر لوگ وہاں سے چلتے بنے۔ لوگ تو تھو تھو کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک درخت انگور کے بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی، اور سلطان نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہے، وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، شرابی تھا، زانی تھا کہہ رہے تھے، عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے، اور ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کیا کرتا تھا۔ پھر یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا، اس کا کاروبار بھی حرام کا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے۔ تم دیکھ رہی ہو نا کہ تھوکتے ہوئے گئے ہیں لوگ۔ بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، لوگوں سے یہی امید ہے۔ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، یہ میرا اور میرے رب کریم کا معاملہ ہے، اور جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا، وہی میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، وہی نماز جنازہ کو پڑھوائے گا، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب خانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن یہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خرید لائے اور خرید کر گھر لا کر اسے پھینک دے، اور لوگ تو یہی توقع کرتے تھے، لوگ یہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب خانے جا رہا ہے اور وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے لوگ یہ نہیں جانتے تھے۔ وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا، اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہ کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب خانے گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے، اپنے ان پیسے سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں دفن ہوئی ہے، اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے، اور اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اور پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس جانا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا ضرور تھا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے، وہ لوگ رات میں اس عورت کے پاس جاتے، اور میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ کافی پیسے تھے میرے شوہر کے پاس، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا، اور کہتا کہ اے عورت، میں تجھے یہ پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، تو یہ کام نہ کر، پیسے لے، اجرت لے، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، تاکہ تیرے پاس کوئی نہ آئے۔ اور میرے شوہر کو لوگ اس بدکار عورت کے پاس دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ وہ اندر چلا گیا ہے، زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بتا کر یہ کہتا کہ میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کرے گا، اور تیرا یہ بھائی تجھے ہر رات اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی نامحرم اور غیر شخص کے لیے نہیں کھولے گی۔ اور عورتوں کو پیسے مل جاتے اور وہ اس رات زنا نہیں کرتی، اور میرا شوہر کہا کرتا
کہ الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان لوگوں کا یعنی نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کو میں نے کچھ تو روکا۔ لوگ اس کو ان گناہوں میں سے اسے آتا جاتا دیکھتے۔ میں اس سے کہا کرتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ تجھے کوئی دفنانے کو آئے گا۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی، دل میں کپ کپی پیدا ہو گئی کہ زندگی بھر لوگ جس کو بولتے رہے کہ یہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا ہے۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو، شریف لوگوں کو اس کی جنازے میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ سلطان کے دل میں یہ بات اس وقت ڈالی گئی جب وہ تہجد کی نماز کے لیے صبح میں اٹھے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی تہجد کے وقت اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اب وہی لوگ جو اس کو کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ آج نادم تھے، شرمندہ تھے کہ ہم اس کو برا بھلا کہتے رہے اور اس کے جنازے کو تو وقت کا بادشاہ، وقت کے ولی، علماء کرام نہ جانے کتنے خاص لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں۔ اب سلطان اپنے محل آ چکا تھا اور جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا، یعنی وہ نہ سو رہا تھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا، خوبصورت سا باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں اور وہی نیک بندہ خوبصورت سے لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگا کہ سلطان وقت، اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ سبحان اللہ، آپ ہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ بظاہر تمہارے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو حرام کے کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا وہ سچ میں حرام کے کام کر رہا ہے یا پھر حرام سے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ سلطان آپ کا شکریہ، یہ کہہ کر وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔